یہ آج کی مختصر سی جو محفل ہے، آپ لوگوں میں سے کافی دوست صاحب اجازت اور صاحب خلافت اللہ تعالیٰ نے، اللہ اور اس کے رسول نے جس کا جو بھی فیض کا حصہ میرے پاس بھیجا یا مجھ تک پہنچایا، وہ میرے پاس آپ لوگوں کی امانت تھی بھی اور ہے بھی۔ اس سلسلے میں کیونکہ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ احمد صاحب نے وہ صبح آج رات لندن مانچسٹر جا رہی ہیں، یو کے۔ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پچھلے کوئی 6 مہینے سے کم و بیش یہ دونوں بھائی اس چیز کے اوپر کام کر رہے تھے کہ ہماری ایک مسجد اور ایک مدرسہ اور ہماری ماہانہ 11ویں شریف الحمدللہ رب العالمین، قطعاً اس لیے نہیں کہ یہ 11ویں شریف بندہ حقیر سے نسبت رکھتی ہے، قطعاً بھی نہیں، مگر 100% حقیقت کہ الحمدللہ رب العالمین آج ہماری ماہانہ درس قرآن تصوف کے سرکل کے اندر جو 11ویں شریف کی صورت میں یہاں پر انعقاد پذیر ہوتا ہے، آج پشاور سے کراچی تک لوگ اس محفل کو کم و بیش جانتے ہیں۔ تو ان کی خواہش تھی دونوں بھائیوں کی، احمد صاحب اور محمد صاحب کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اپنے بڑے بیٹے کا نام احمد اور چھوٹے کا نام محمد رکھا، کیونکہ وہ حدیث میری نظر میں تھی۔ میں وہ حدیث پڑھا کرتا تھا، سنایا کرتا تھا کہ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے بیٹے کا نام احمد اور محمد رکھا، وہ بندہ قیامت والے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں اس کو داخل کیا جائے گا، اس کا دفتر عمل نہیں کھولا جائے گا۔ اس عنوان کے اور مفہوم کے تحت 1 نہیں 2 3 4 احادیث اور اس لیے اس محبت کے اندر میں نے اپنے بڑے بیٹے کا نام احمد اور محمد، تو میں نے ان کی خواہش تھی کہ وہاں پر بھی ہماری ایک مسجد، ایک مدرسہ محسن قرآن فاؤنڈیشن کے نام سے، اور ہماری مسجد، اور وہاں پر بھی ماہانہ ختم 11ویں شریف درس قرآن کی صورت میں تصوف کے سرکل کے اندر، وہاں پر بھی ماہانہ درس قرآن 11ویں شریف اور یہ محفل ذکر اور مسجد اور مدرسہ اور نقشبندی موسیقی کو جو ہمارا ادارہ ہے، جس کے تحت یہ سب چیزیں پائے تکمیل کی طرف رواں دواں ہیں، یہ سب۔ تو احمد صاحب آج رات اس مبارک مقصد کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں، وہاں مانچسٹر لندن کی طرف جن سے گو کہ وہاں کافی خانوادے کام کر رہے ہیں، یہ نیرہ شریف والوں کا خانوادہ، پھر یہ پیر لابدین صاحب کا، پیر نور سید نور اللہ عارفین صاحب کا، یہ منہاج القرآن کا، دعوت اسلامی کا، پھر یہ کھچوشا شریف والوں کا، بریلی شریف والوں کا، کافی خانوادے وہاں پر کام کر رہے ہیں، میں دیکھ کر آیا ہوں وہاں پر، مگر وہاں بہت ضرورت ہے اس چیز کی۔ تو پھر آپ لوگ یہ بھی دیکھتے تھے کہ الحمدللہ رب العالمین احمد صاحب کا انگریزی کے اندر قرآن اور حدیث کو بیان کرنا، تو اس کے لیے بھی یہاں سے زیادہ وہاں کے لوگوں کو اس چیز کی ضرورت تھی جو ان سی ہے، تو یہ وہاں جا رہے تھے۔ تو دوسری طرف چند کچھ عرصے سے نام تو تقریباً 11 12 13 نام ہیں جو میری نظر میں تھے، مگر وہ 5 لوگ ایسے تھے کہ جن کو میں چاہتا تھا کہ محمد صاحب تو ہیں ہی یہاں پر، مگر احمد صاحب کے ہوتے ہوئے ان کے سروں کے اوپر جو دستار بندی ہے یا جو امانت بابا جی سرکار کے فیض کی میرے پاس ہے، وہ ان کم از کم 5 دوستوں کی طرف منتقل کر دی جائے جو ان سے اس سلسلے میں بھی جو خاص دوست تھے ان کو بلایا اور یہاں پر تکلیف دی ہم نے جن سی۔
تو اس میں ابھی جو آج جن کو اجازت اور خلافت میں دے رہا ہوں، یہ ان کے پاس بابا جی سرکار کی اور حضور غوث اعظم کی، کیونکہ اس سلسلے میں یہ دو ہی فیض ہے سہروردی بھی اور چشتی بھی، مگر جنہوں نے محسن اعظم فی مناقب غوث اعظم پڑھی ہے، کتاب محسن بزبان محسن، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے سلسلے میں حضور غوث اعظم کا اور بابا جی سرکار کا نقش بندیہ، اس میں اصل فیض یہ انسانہ یہ سمندروں کی طرح الحمدللہ رب العالمین ٹھاٹھی مار رہا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں اس سلسلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار بشارات ہیں، حضور غوث اعظم کی بے شمار بشارات ہیں۔ آپ ہی میں سے درجنوں لوگوں نے حضور غوث اعظم کو کھلی آنکھوں سے مراقبے میں اور خواب کے اندر 11ویں شریف کی محفل کے اندر اس سٹیج کے اوپر حضور غوث اعظم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف فرما دیکھا، اور وہ سب تہجد گزار اور داڑیوں اور پگڑیوں اور صاحب اجازت لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا۔ جو لوگ آج جہانی ہو گئے، جو لوگ زندہ ہیں وہ بھی زندہ ہیں۔ جیسے کہ بندہ ناچیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے خود فرمایا، میں نے خواب میں آپ سرکار کی زیارت کی اور آپ سرکار نے احمد صاحب کی طرف اشارہ کر کر فرمایا، مجھے فرمایا، اشارہ احمد صاحب کی طرف کر رہے تھے، احمد صاحب آپ کے دائیں طرف کھڑے ہوئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اس آستانے کا فیض اور خوشبو قیامت تک رہے گا۔ تو یہ جو کتاب ہے نا، کتاب محسن بزبان محسن، اس کو نا بلا ناغہ پڑھا کریں۔ آپ تذکرۃ الاولیاء کی کتابیں جتنی بھی لکھی گئی ہیں وہ پڑھیں۔ بے شمار اپنے اپنے وقت کے آئمہ غوثوں اور کتبوں نے یہ فرمایا کہ جو بندہ اپنے شیخ اور اپنے پیر و مرشد کے فیض اور انوار و تجلیات خاص الخاص حاصل کرنا چاہے، وہ اپنے شیخ کا کلام پڑھے۔ اس میں بعض بزرگوں نے 8 صفحے کہی ہیں، بعض نے 10 کہی ہیں، بعض نے 4 کہی ہیں، کہ اپنے شیخ کا کلام بلا ناغہ پڑھے۔ روحانی فیض تب آتا ہے، روحانی فیض۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کا ثواب ہوگا، حدیث پڑھیں، مگر روحانی فیض جو ہے نا، پیر و مرشد جو کڑی در کڑی جو چین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا رہی ہے، ان کے کلام جو بھی انہوں نے لکھا ہے، اشعار کی صورت میں یا نثر کی صورت میں، جس بھی صورت میں، اس کے کم از کم بزرگوں نے فرمایا کہ 8 صفحے روز کے پڑھیں، قطعاً اس میں ناغہ نہ کریں۔ تو شیخ دنیا کے کسی کونے میں ان کا فیض اور انوار و تجلیات کا ایسے نزول ہوتا ہے جیسے سامنے بیٹھ کر شیخ توجہ فرماتی ہیں۔ خیر، تو چند روز پہلے 11ویں شریف، غالباً پچھلی 11ویں دن، یہ حاجی اسلم صاحب نے اپنا خواب سنایا، یہ سامنے آپ کی بیٹھی ہوئی، تو انہوں نے کہا سرکار میں نے خواب دیکھا۔ میں نے کہا بتائیں کیا خواب دیکھا؟ کہنے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضرت حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، انہوں نے ایک جبہ آبایا محمد صاحب کو پہنایا ہے، اور وہ فرما رہی ہیں، میں جو جہاں تک مجھے ان کا خواب یاد ہے، وہ فرما رہی ہیں کہ یہ جو جبہ اور آبایا ہے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا تھا۔ انہوں نے یہ جبہ اور آبایا تحفتاً محمد صاحب کو عنایت فرمایا۔
یہ مجھے حاجی اسلم صاحب نے اپنا خواب سنایا، اور خواب انہوں نے کس دن دیکھا؟ 11ویں شریف والے دن۔ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا۔ ہمارے سلسلے میں یہ عادات کی بڑی عجیب و غریب کیلکولیشنز ہیں۔ جنہوں نے کتاب کا یہ عنوان پڑھا ان کو یہ بات پتہ ہے۔ تو انہوں نے یہ 11ویں شریف والے دن خواب دیکھا اور کہنے لگے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ایک عبایا انہوں نے پہنا ہوا ہے، اور ان کو فرما رہے ہیں کہ یہ عبایا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا تھا، تو انہوں نے محمد صاحب کے لیے بھجوایا ہے جان صاحب۔ تو اب میرا خیال ہے کیونکہ نشست چھوٹی سی تھی، دوسری چیز یہ بھی ہے آپ سب لوگ قاری صاحب کے لیے دعا کریں۔ قاری صاحب بہت ہی سخت بیمار، بہت ہی سخت بیمار، نیک لوگوں میں سے، ساری رات قرآن کریم پڑھنے والے لوگوں میں سے قاری اصغر رضا صاحب، سارا دن قرآن پڑھنے والے لوگوں میں سے، ساری رات قرآن پڑھنے والے لوگوں میں، ہزاروں مرتبہ بلا ناغہ درود شریف، اوراد فتحیہ شریف، کیا اللہ کے ولی ہیں، بہت ہی سخت بیمار ہو گئے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے ہر چیز جون سی ہے جیسے بھی ہے، تو دعا کریں۔ میں 2-3 دن پہلے ان کے گھر بھی گیا تھا، حالت بہت خراب تھی، پورے چہرے پر سویلنگ تھی، اور پھر ہسپتال جانے سے پہلے 1 دن پہلے یہاں آئے، اس وقت بھی حالت بہت غیر تھی۔ کل رات پھر یہ ہسپتال گئے دوبارہ، تو بس آپ لوگ دعا کریں جیسے اللہ کا منظور۔ اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور طفیل جتنا بھی وقت عنایت ہو جائے جان سے